बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन स्कूल में खुश आमदेद। आज हमने इंतखाब किया है आपके लिए ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल का। तो गज़ल पढ़ने से पहले हम हमेशा की तरह शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे जो आपकी किताब में मौजूद हैं, और इसके बाद हम आपको मज़ीद कुछ तफसील ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में बताएंगे ताकि आप तारुफ़ शायर बआसानी तहरीर कर सकें। ख्वाजा हैदर अली आतिश, विलादत 1764, वफ़ात 1847। ख्वाजा हैदर अली आतिश ख्वाजा अली बख्श के बेटे थे। दिल्ली हिंदुस्तान में पैदा हुए। नवाब शुजाउद्दौला के अहद में दिल्ली से फैज़ाबाद में आ रहे। कम सिनी में वालिद का इंतकाल हो गया। कोई सरपरस्त न था। माली हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए नवाब मिर्ज़ा अहमद तक़ी की मुलाजमत इख्तियार कर ली। आप उनके हमराह लखनऊ आ गए। शायरी में मुसहफ़ी के शागिर्द बन गए। बादशाहों के दरबार में नहीं गए, न किसी का कोई कसीदा लिखा। ताहम बादशाह अज़रह कदरदानी 80 रुपये माहाना उन्हें पेश करता था। नहायत मुनकसिरुल मिजाज और खलीक इंसान थे। उनकी शायरी में ज़बान का लुत्फ़ और अल्फाज की चाशनी है। यहाँ पर दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, खलीक इंसान। खलीक से मुराद है बा अखलाक इंसान। उसके बाद आपने एक जुमला पढ़ा, उनकी शायरी में ज़बान का लुत्फ़ और अल्फाज की चाशनी है। चाशनी से मुराद है कि उनके अल्फाज में मिठास है, उनके अल्फाज में मीठापन है। अब कुछ और बातें आपको ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में बताते हैं। ख्वाजा हैदर अली आतिश मुसहफ़ी के शागिर्द थे, मगर अपने उस्ताद के बरक्स कम गो और संजीदा थे। उनकी शायरी में नफासत, लताफत और नज़ाकत बखूबी मौजूद हैं। आतिश उन शुअरा में से एक हैं जिन्होंने तकल्लुफ़ात और बनावट से अपनी ज़िंदगी को दूर रखा। ख्वाजा हैदर अली आतिश के कलाम में आमियानापन नहीं है। उनके कलाम की नुमायाँ खूबी, रवानी और मौसीक़ियत है, और उनकी शायरी उम्मीद और हौसले की शायरी है। हौसला उनके दरवेशाना मिजाज ने बेदार रखा है। उनके यहाँ मौत गम व अलम का लम्हा नहीं, ज़िंदगी की असल हकीकत है, क्योंकि इंसान आलम ख्वाब में है। जब मरेंगे तो बेदार होंगे। मौत उनके लिए निशात की अलामत है। उनके मज़ामीन में शौक़ी और बर्जस्तगी की झलक नुमायाँ है। ये तो हुआ ख्वाजा हैदर अली आतिश का तारुफ। अब हम गज़ल पढ़ते हैं। इसके मुश्किल अल्फाज आपको बताएंगे और साथ ही साथ इन अशार की तशरीह भी आपको समझाते जाएंगे। दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। दहन कहते हैं मुँह को। गुमा का मतलब होता है शक, शुबा, अंदेशा। कलाम कहते हैं बात को या गुफ्तगू को। इस शेर में शायर वो ज़हनी कैफियत बता रहे हैं कि जब इंसान के जहन के अंदर तरह तरह के ख़यालात आते हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता, वो बहुत तरह तरह के अंदेशों में घिरा रहता है, ख़यालात की अलगार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वही अंदेशे और गुमान और शक व शुबहात उसके मुंह पर भी बात बनकर आ जाते हैं। इस शेर की तशरीह हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि इस शेर में शायर ये कह रहा है कि इंसान के दिलो दिमाग में मुख्तलिफ़ क़स्म के ख़यालात और सोचें जन्म लेती रहती हैं, जिनमें से अक्सर और बेशतर का ताल्लुक़ सिर्फ़ उसके गुमान से ही होता है। वो शक व शुबात पर ही मुश्तमिल होती हैं और हकीकत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और फिर वो तमाम शक व शुबात अल्फाज का रूप धार कर निकलते हैं और इंसान कैसी कैसी बातें करता है। और बाज़ औक़ात इंसान बग़ैर किसी तहक़ीक़ के और बग़ैर किसी तस्दीक़ के दूसरों के बारे में शकूक व शुबात का शिकार हो जाता है। जब ख़यालात की अलगार बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो बिला सोचे समझे उसके मुँह से हर बात निकल जाती है, और इस तरह आपस के रिश्तों में नाचाकी पैदा हो जाती है। ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ज़मीन का मतलब तो आप सबको ही पता है। चमन का मतलब एक बार पहले भी हमने आपको बताया था। चमन से मुराद है बाग। गुल खिलाना एक मुहावरा भी है। इस शेर में शायर ये कह रहे हैं कि कोई भी नहीं जानता कि आने वाला वक्त अपने अंदर क्या क्या राज छुपाए हुए है। ज़मीन चमन से मुराद है ज़िंदगी का बाग, और जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि बाग के अंदर फूल भी होते हैं और कांटे भी होते हैं, तो इंसानों की ज़िंदगियों में खुशियाँ और गम दोनों ही साथ साथ चलते हैं।
تو شاعر اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کی زندگیوں میں کچھ پتہ نہیں کہ آنے والے وقت میں خوشیاں آ رہی ہیں اس کے سامنے یا غم آ رہے ہیں، اور انسان اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ ان کی زندگی میں سکون کب تک قائم ہے، یا اگر کسی کی زندگی میں دکھ ہے تو وہ دکھوں کا آسمان اس کے اوپر کب تک قائم ہے اور کب انسان کا وقت پلٹے، انسان کو کچھ خبر نہیں، جس کو شاعر نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، اس سے مراد یہ ہے اور حالات کا کچھ پتہ نہیں، کب خوشی کی گھڑیاں دکھوں میں تبدیل ہو جائیں اور کب دکھوں کے لمحے خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں، انسان کو ان باتوں کی کچھ خبر نہیں۔ اب اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ گور کہتے ہیں قبر کو، سکندر سے مراد یہاں پر سکندر اعظم ہے جس نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، اور قبر دارا سے مراد ہے دارا کی قبر، دارا بھی ایک مغل بادشاہ کا نام ہے۔ اس شعر میں شاعر نے دنیا کی بے ثباتی کو موضوع بنایا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز ہی فانی ہے، کوئی دنیا میں کتنا ہی عروج حاصل کر لے، کتنی ہی بڑی سلطنت قائم کر لے، ایک دن بالآخر اس کا نام و نشان دنیا سے مٹ ہی جاتا ہے۔ اس شعر کی تشریح ہم کچھ اس طرح سے کریں گے کہ اس شعر میں شاعر نے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے کہ یہاں کوئی کچھ بھی حاصل کر لے لیکن ایک وقت کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ سکندر اعظم اور دارا جیسے بادشاہوں کی آج قبروں کا نام و نشان تک موجود نہیں، جو پوری دنیا فتح کرنے کے بعد اس دنیا کے مالک بن گئے تھے، لیکن قضا نے ان کو بھی مہلت نہ دی، آج ان کا دور اور ان کی جاہ و جلال تو دور کی بات، ان کی قبروں تک کا نشان موجود نہیں ہے۔ تو کوئی انسان خواہ اس دنیا میں کتنا ہی نامور کیوں نہ ہو جائے، ایک وقت کے بعد اس کا نشان تک مٹ جاتا ہے اور وہ خاک میں واپس مل کر خاک ہی بن جاتا ہے۔ غم و غصہ و رنج و اندوہ و حرماں ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ غم اور غصے کا مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے، رنج کا مطلب ہوتا ہے دکھ اور ملال، اندوہ کا مطلب بھی ہوتا ہے دکھ ملال رنج، اور حرماں سے مراد ہے نا امیدی محرومی۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں ہماری زندگی کے ساتھی تو بس غم ہے اور غصہ ہے، دکھ ہے، ملال ہے، ناکامیوں کے رنج ہیں اور محرومیاں ہیں، اور یہی ہماری زندگی کی ساتھی ہیں اور یہی ہمارے مہربان اور قدردان ہیں۔ اس شعر کی تشریح ہم کچھ اس طریقے سے کریں گے کہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی میں مایوسی اور محرومی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، پچھتاوے ہیں اور غم و غصہ ہے، میری زندگی خوشی مسرت اور اطمینان سے ناآشنا ہے۔ اس شعر میں شاعر گویا اپنی زندگی کے حالات کی بے بسی کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی میں غم و غصے اور محرومی ناکامی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، میں ہر وقت انہی جذبوں کا شکار رہتا ہوں اور یہی تمام جذبات میرے اوپر حاوی رہتے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو میری زندگی کی ساتھی ہیں اور مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتی، اور میری زندگی کے دن اور رات میرے انہی مہربان دوستوں کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ تو گویا یہاں پر شاعر نے اپنی زندگی کی ناکامیوں پر اور ناکامیوں سے پیدا ہونے والے غم و غصے اور مایوسی کی کیفیات کو اپنے دکھ درد کا اور اپنے روز و شب کا ساتھی بتایا ہے اور کہا ہے کہ میری زندگیاں تو خوشیوں سے ناآشنا ہے اور انہی غموں کے سہارے میں اپنی زندگی کے دن کاٹ رہا ہوں۔ کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان دراصل ناشکرا ہے، وہ جتنی بھی زیادہ نعمتیں میسر ہوں وہ شکر نہیں کرتا اور ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اور ہر وقت ناشکری کرتا رہتا ہے، اور ہر وقت جو چیزیں اس کو میسر نہیں ہیں ان کے نہ ہونے کے رنج اور دکھ میں مبتلا رہتا ہے اور زبان سے ہر وقت ناشکری کرتا رہتا ہے۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں کہ اگر وہ دن اور رات ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے، اور اس شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ ناشکری کی وجہ سے انسان کی زبان ہر وقت گناہ گار رہتی ہے اور ناشکری کے الفاظ ادا کرنے میں جو چٹخارا لیتی رہتی ہے، کاش کہ اس کو اس بات کا پتہ ہو کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کتنے زیادہ احسانات ہیں اور وہ کتنی زیادہ ناشکری کر رہی ہے۔ یہاں پر اس غزل کی تمام تشریح تمام ہوئی۔ یہ غزل دیوان آتش سے ماخوذ ہے جو آپ نے پڑھی۔
امید ہے کہ آپ کو تمام اشعار کی تشریح اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور اس کو کامنٹ سیکشن میں لکھ کر اور پوچھ لیجئے۔ آپ کے نصاب میں شامل گرامر اور قواعد کو سکھانے کے لیے ہم انشاءاللہ بہت جلد لیکچرز مرتب کریں گے، جس سے آپ کو تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کی سمجھ بھی آ جائے اور آپ ان کی ڈیفینیشنز کو بھی یاد کر سکیں اور وہ آپ کو آسان طریقے سے بھی بتائی جا سکے، کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جب آپ پوری ایک غزل پڑھتے ہیں، شاعر کا تعارف پڑھتے ہیں، مرکزی خیال اور تشریحات پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد اگر آپ کو فوراً ہی ساتھ میں گرامر بھی بتا دی جائے تو کافی کھچڑی سی پک جاتی ہے۔ اس لیے ہم اس گرامر کو اس کے اندر انکلوڈ نہیں کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم آپ کو علیحدہ سے لیکچر بنا کے دیں گے، جس کو سمجھنے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت آسانی ہوگی اور آپ کو کام جیسے جیسے آپ لیکچر سنتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے تمام کانسیپٹس بھی کلیئر ہوتے جائیں گے اور آپ کو تمام چیزیں بخوبی یاد ہو جائیں گی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ لیکچر آپ کے کام آئے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔